بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، پشاور میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا جو جلسہ ہوا اس میں دو اہم جو ہے ڈیولپمنٹ ہوئے تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ پختون تحفظ موومنٹ کے رہنما ممبر نیشنل اسمبلی محسن داوڑ کو اس جلسے میں دعوت نہیں دی گئی۔ دوسرا یہ تھا کہ جلسے میں تحریک طالبان جو حقانی نیٹ ورک افغانستان ہے ان کا جھنڈا بھی لہرایا گیا، اور وہاں پہ عوامی نیشنل پارٹی کے جھنڈا جو ہے اس کے اوپر ان کے کارکنوں نے، تحریک طالبان کے کارکنوں نے یا ان کے سمپتائزرز نے اس پہ پاؤں بھی اس کو ٹریمپل بھی کیا، پاؤں کے تلے رون بھی ڈالا۔ لیکن اہم بات جو ہے کہ محسن داوڑ کو اس جلسے میں دعوت کیوں نہیں دی گئی؟ اس جلسے کی جو تیاری ہو رہی تھی اس حوالے سے اسلام آباد میں جو میٹنگ ہوئی اس میں محسن داوڑ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے درمیان تو میں ہوئی تھی، اور بقول میاں افتخار حسین صاحب صرف اتنا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ مولانا صاحب نے کہا کہ آپ کے ساتھ کیا لکھوں؟ اس نے کہا میں انڈیپینڈنٹ ہوں، اور پھر اس نے کہا کہ انڈیپینڈنٹ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی گجرانوالہ جلسے میں بھی مولانا صاحب کو، محسن داوڑ صاحب کو دعوت نہیں دی گئی تھی۔ وہاں پہ بھی جو بات سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ وہاں پہ ہوسٹ جو تھا وہ یعنی جس نے آرگنائز کرنا تھا وہ پاکستان مسلم لیگ نون تھا، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے بعد میں جو خبریں آئی تھی وہ یہ تھی کہ محمود خان اچکزئی صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کو انفلوئنس کیا تھا کہ محسن داوڑ کو دعوت نہ دی جائے۔ اس کے بعد پشاور کے جلسے سے ہفتے پہلے ہم نے یہ بات کی تھی کہ مشکل ہے کہ محسن داوڑ صاحب جو ہے اس کو پشاور والے جلسے میں مدعو کیا جائے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی مسئلہ جو ہے یا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ نکالا جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ محسن داوڑ یا پی ٹی ایم سے خطرہ کن جماعتوں سے ہیں، پی ٹی ایم پارلیمانی ہو یا غیر پارلیمانی ہو، پھر ان کا خطرہ کن جماعتوں سے ہو۔ ہسٹوریکلی یا اگر ہم دیکھیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو پارٹی ہے جمعیت علماء اسلام، خیبر پختونخوا میں یہ زیادہ تر صدرن ڈسٹرکٹس میں، اور صدرن ڈسٹرکٹس میں پھر جو قبائلی علاقوں کے پرانے قبائلی علاقوں کے جو صدرن ایجنسیز تھے یعنی نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان وغیرہ میں ان کا انفلوئنس زیادہ تھا۔ اسی طرح ڈی آئی خان، بنو وغیرہ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جے یو آئی کا انفلوئنس زیادہ تھا۔ پی ٹی ایم کے آنے سے وہاں پہ واحد پی ٹی ایم تھا جس نے ڈائریکٹلی چیلنج کیا جے یو آئی کو، اور ساؤتھ نارتھ وزیرستان میں بھی ڈی اے خان اور بنو میں بھی۔ تو اس وجہ سے مولانا صاحب کے لیے ذرا مشکل تھا کہ ان کو اپنے سامنے بٹھا کے، اپنے لیول پہ بٹھا کے وہ میسج وہ نہیں دینا چاہ رہا تھا، نمبر 1۔ اسی طرح عوامی نیشنل پارٹی جو ہے وقتاً فوقتاً ہم نے دیکھا ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی نے بھی پی ٹی ایم سے کچھ وقتاً فوقتاً وہ تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ دی ریزن اس کہ پی ٹی ایم نے جو نیریٹیو لیا ہے ان کے ساتھ اختلاف سے یا ان کے ساتھ اتفاق سے ہی، لیکن پی ٹی ایم کا جو نیریٹیو ہے وہ پختون نیشنلزم پہ بحث کرتی ہے کہ پختونوں کے ساتھ، یا وہ جو لروبر کا جو نعرہ لگا رہے ہیں یا یہ بات جو کر رہے ہیں کہ پختونوں کے ساتھ جو گزشتہ 10-20 سالوں میں جو زیادتیاں ہوئی ہے ان کا ازالہ ہونا چاہیے۔ وہاں پہ یہ جو ملیٹنسی ہے یا جو عسکریت پسندی ہے یہ آٹومیٹک نہیں ہے، یہ خود رو نہیں ہے، وہاں پہ امپوز کی گئی ہے، یہ پی ٹی ایم کا ہے۔ اور یہ لارجلی جو پختون معاشرہ ہے ان میں یہ تاثر عام ہے کہ وہاں پہ یہ جو اسلامک جو ایکسٹریمزم ہے یا وہاں پہ یہ جو گروپس وغیرہ ہے قبائلی علاقوں میں یا خیبر پختونخوا میں، اس کو باقاعدہ طور پر جو ہے اسٹیٹ کی پیٹرنیج حاصل تھی۔ یہ نیریٹیو پی ٹی ایم نے لیا، اور عوامی نیشنل پارٹی جو پہلے ایکسکلوسیولی پشتون رائٹس پہ وہ کام کر رہی تھی تو وہ تھوڑا سا شیئر کرنے لگی۔ عوامی نیشنل پارٹی کے لیے یہ ڈائجسٹ کرنا مشکل تھا اور ابھی بھی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ہوسٹ تھے پشاور کے جلسے کے، تو دونوں کے لیے پی ٹی ایم اور محسن داوڑ جو ہے اس میں خطرہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خطرہ رہے گا۔ مولانا صاحب کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ پی ٹی ایم یا محسن داوڑ یا جو پختون تحفظ موومنٹ کے دیگر رہنما ہے ان کو اتنی پرومیننس مل جائے کہ وہ دوبارہ صدرن ڈسٹرکٹس میں جس میں بنو، ڈی آئی خان، نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان، ٹانگ جہاں پہ جے یو آئی کا ہولڈ تھا،
اس کو چیلنج کرے. اسی طرح ANP کے لیے بھی اس کو ڈائجسٹ کرنا مشکل ہے کیونکہ وہ پختون نیشنلزم کی ایکسکلوسیوٹی ہے وہ ختم ہو رہی ہے اور چیلنج کر رہے ہیں محسن داوڑ بار بار نیشنل اسمبلی میں بھی اور ہر فورم پہ کہ پختونوں کی آواز کو وہ زیادہ زور سے جو ہے ریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح PTM میں جو یہ پارلیمانی اور غیر پارلیمانی اس میں جو سب سے زیادہ مخالفت آ رہی ہے وہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے کارکنوں کی طرف سے یا ان کی لیڈرشپ کی طرف سے آ رہی ہے. وجہ اس کی بھی یہی ہے کہ صدرن یعنی شمالی بلوچستان جو پشتون بیلٹ ہے وہاں پہ PTM پاپولر ہے. تو پشتونخوا ملی عوامی پارٹی چاہتی ہے کہ PTM کو اپنے ساتھ میں لائے اور ان کے بیس پہ جو ہے وہ گیلونائز کرے, وہ یوتھ کو جو ہے اس کو ایکٹیویٹ کرے. لیکن جب PTM نے یہ نعرہ لگانا شروع کیا کہ اب یہ پارلیمان میں آنے کی کوشش ہو رہی ہے ان کی یا ان کو پارلیمانی بنانے کی ہو رہی ہے تو وہاں سے PKM کی جو ہے مخالفت سامنے آ رہی ہے. تو یہی وجہ تھی PTM کا محسن داوڑ کا PTM میں نہ بلانا. خیبر پختونخوا میں جتنے بھی جلسے ہوں گے PTM کے اس میں پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ اگر ہوسٹ JUI اور ANP ہے تو اس میں مشکل ہوگا کہ PTM کے کسی بندے کو وہاں بلائے.